السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں اور میرا چینل آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ آج ہم اردو گرامر میں اسم الجمع کی تعریف کریں گے۔ اسم نام کو کہتے ہیں اور جمع چیزوں کا، یعنی وہ اسم ہے جو خود واحد ہوتا ہے لیکن معنی جمع کے دیتا ہے۔ کائنڈلی میری آواز کی خرابی کو اگنور کیجیے گا کیونکہ کافی دن سے گلا خراب ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ صرف گرامر اور اس کی ڈیفینیشن کی طرف دھیان دیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی۔ مثلاً لشکر، فوج، جماعت بیٹا دینی جماعت بھی ہو سکتی ہے، جیسے جماعت اسلامی وغیرہ ہیں، اور اسکول میں مختلف کلاسز یا مختلف جماعتیں جو ہیں وہ بھی جماعت کہلائیں گی، جیسے جماعت ہشتم، جماعت نہم، جماعت دہم۔ تو اس میں جتنے بھی سیکشنز ہوں گے وہ جماعت ہی کہلائیں گے۔ اسی طرح گروہ میں لوگوں کا گروہ بھی ہو سکتا ہے اور جانوروں کا بھی، اور اسی طرح ڈار بیٹا جانوروں کے گروہ کو بھی کہتے ہیں، ہرنوں کی قطار کو بھی کہا جاتا ہے ڈار، اور اسی طرح شاخوں اور ٹہنیوں کو بھی۔ گلہ جانور جہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور چاہے وہ بھیڑیں ہیں یا جانور ہیں یا درختوں کے جھنڈ ہیں، وہ سب کے سب گلہ کہلائیں گے۔ اسی طرح ریوڑ جانوروں کے مجمع کو، گروہ کو بھی ریوڑ کہا جاتا ہے۔ اب پارٹی جو ہے بیٹا وہ سیاسی پارٹیز بھی پارٹی کہلاتی ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کو دعوت پر بلاتے ہیں، چائے پر بلاتے ہیں، چائے کی پارٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ بھی پارٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح دوست احباب کو اکٹھا کر کے جب لطف اندوز ہونے کے لیے مختلف چیزیں رکھی جاتی ہیں کھانے پینے کی، اور ان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، یا گھروں میں اکٹھا مہمانوں کو بلا لیا جائے، رشتہ داروں کو بلا لیا جائے، یا دوست احباب کو بلا لیا جائے تو وہ بھی پارٹی کہلاتی ہے۔ اور محفل دو طرح کی ہو سکتی ہے، جیسے محفل میلاد بھی کہہ سکتے ہیں، محفل قرات بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح محفل وہ بھی ہوتی ہے جہاں پر تمام دوست احباب رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے بھی محفل کہا جاتا ہے۔ مجمع بھیڑ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور بھیڑ میں بھی لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ جھنڈ، اس میں پرندوں کے غول اور جھلڑ کو بھی جھنڈ کہا جاتا ہے۔ اب ہم اسم الجمع کی مثالوں کو دہراتے ہیں، جیسے لشکر، فوج، جماعت، گروہ، ڈار، گلہ، ریوڑ، پارٹی، محفل، مجمع، بھیڑ۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی کاوش آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح پڑھا کر ہم اپنے طلباء و طالبات کے لیے آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں اور انہیں بآسانی گرامر یاد کروا سکتے ہیں۔ شکریہ۔